کفیر رانا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ڈائٹ پہ تشریف لائیں اور چند کلمات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں قبلہ حمدانی صاحب کا کہ انہوں نے دعوت دی، اور ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں سے مل کے، عبد الرحمن بھائی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ دو تین باتیں ہیں تقریر کے حوالے سے۔ اب میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لاہور میں جو دوست آئے تھے انہیں اندازہ ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر کہ آپ کے پاس مولانا عاصم بلال جیسے ایک بلند پایا مقرر موجود ہیں، تو اگر کسی کو اصلاح کی ضرورت ہو خاص طور پہ مدارس میں، تو مولانا صاحب اور اس طرح کے بہت سارے دوست جو ہیں، جو خاص طور پہ ابھی سر نے بات کی کہ لاہور والے یا پنجاب والے کراچی کے مقررین کو پسند نہیں کرتے، یا ان کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن مولانا عاصم بلال صاحب کراچی سے لاہور بولنے آیا کرتے تھے، پنجاب میں بولنے آیا کرتے تھے، اور آج جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی پنجاب میں بولنے آتے ہیں اور مقابلے جیت کر جاتے ہیں۔ تو اب وہ ایک دور میں جو تفریق موجود تھی وہ بلا شبہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب آپ تقریر کرنے آئیں تو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا لاہور میں بھی کہ آپ کے پاس ایک مائک موجود ہے۔ اس آلے کا کام یہ ہے کہ آپ کی آواز کو اس نے آخر تک پہنچانا ہے۔ اگر میں ادھر آ کے بات کروں گا تو بھی آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، اگر میں بہت پیچھے چلے جاؤں گا تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اچھے مقرر کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی تقریر لوگوں تک پہنچانی ہے تو آپ کا لفظ جو ہے وہ اس مائک کے اندر ہی کہیں پہ نہ رہ جائے، وہ لفظ جو ہے وہ صاف شفاف ہو کے لوگوں کی سماعتوں تک پہنچے۔ اب اگر میں ادھر آ کے بولوں گا تو آپ کو یقیناً تنگی ہوگی سننے میں، اگر میں ادھر جا کے بولوں گا تو بھی آپ کو تنگی ہوگی۔ تو ہمارے دوست ابھی جو تقریریں کرنا شروع کر رہے ہیں، سب سے اہم کام جو آپ کے پاس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آ کے آپ اپنے مائک کو دیکھیں کہ آپ کی آواز کی پچ کیا ہے، آپ نے کس طرح اپنی آواز کو آخر تک پہنچانا ہے، لیکن لوگوں کے لیے وہ تکلیف کا سبب بھی نہ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں مولانا صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آج کے جو عنوانات تھے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک ٹاپک تھا فلسطین پہ، اے ارض فلسطین تیری عظمت کی قسم ہے۔ اب آپ نے اس میں تاریخ بیان کر دی، ساری بات جو تھی یا جتنی تقاریر ہم نے سنی ان میں بیشتر تقاریر جو تھیں وہ تاریخ کے پس منظر کو سامنے لے کر آئیں، جبکہ بات یہ ہونی چاہیے تھی تیری عظمت کی قسم ہے کہ ہم یہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم جملہ بولتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تیری قسم ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اب یہ تو نہیں کرتے کہ مجھے قسم ہے اور تاریخ میں چلے رہیں، آپ آگے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا آج یہ کہ تقاریر جتنے دوستوں نے کی وہ تیری عظمت کی قسم ہے اور پیچھے چلے گئے۔ آپ نے آگے بات کرنی تھی کہ ہم ابھی ادھر کچھ دوستوں نے بات کی بھی کہ جی ہم یونائٹڈ نیشنز پہ یا اقوام متحدہ پر زور ڈالیں گے، یہ اس کی ایک ڈومین تھی، یہ ڈائمنشن تھی کہ آپ نے آگے کی بات کرنی ہے۔ تیری عظمت کی قسم ہے کہ ہم محنت کریں گے، تیری عظمت کی قسم ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو تیار کریں گے کہ وہ جا کے لڑے یا وہ جا کے علم و تحقیق کے میدان میں ان کا مقابلہ کرے، یہ ایک اس کی ڈومین نکلنی تھی۔ ہمارے دوستوں نے کوشش یہ کی کہ ہم پاسٹ کی بات کر دیں، قسم بھی کھا لی ہے اور پیچھے بھی چلے گئے ہیں، جبکہ آپ نے آگے کی کوئی بات کرنی تھی۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جاگتے رہنے والا جو ٹاپک تھا اس میں بھی یہ بات یہ تھی کہ مشکلات آئیں گی اور آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ اب ہم نے یہ بات کی کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا اور اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ جاگتے رہنا، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آج 2024 ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے تقریباً۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس وقت کون سے مسائل ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جاگتے رہنا ہے کہ ہم نے کس فیلڈ میں کیسا کام کرنا ہے۔ اگر آپ تعلیم سے وابستہ ہیں، کوئی انجینئرنگ سے وابستہ ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے وابستہ ہے، جو جس بھی فیلڈ سے وابستہ ہے وہ کیا کام کرے گا تو ملک و ملت کی خدمت کر سکے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جاگتے رہنا ہے اور ہم باتیں 1947 کی کر رہے ہیں۔ یہی ذکر میں نے لاہور میں بھی کیا تھا اور مولانا سے تو میری بات یہ رہتی ہے کہ اگر آج آپ اپنی تقریر کو آج کے دور سے ریلیونٹ نہیں کریں گے، نہیں جوڑیں گے تو وہ خبریں ہیں،
وہ تاریخ ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ آپ نے آ کے یہ بتانا ہے کہ میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں تقریر کے اندر آج کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب تقریر لکھیں تو آپ آج کے جو معاملات ہیں، جو مسائل آپ کو درپیش ہیں، جو پچھلوں کے مسائل تھے یا گزشتہ یا رفتگاں کے مسائل تھے، وہ گزر چکے ہیں۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج آپ جن مسائل سے دو چار ہیں آپ ان پر بات کریں۔ ایک دو دوست تھے، انہوں نے اے آئی کا بھی اندر ذکر کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے مولانا صاحب سے کہا بھی کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ مدارس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات ہو رہی ہے، یہ خوش آئند بات ہے۔ اور یہی میں مولانا صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ سب لوگوں میں آنی چاہیے، خاص طور پہ یہ مدارس میں ہمیں اب تو وہ نہیں رہ گیا۔ میں ایک مرتبہ پھر حمدانی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ابھی جب نتیجہ آئے گا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آج 5 سے 6 مقررین ایسے تھے کہ ابھی ہم نے نتیجہ بنایا تو نہیں ہے، لیکن مجھے خود اندازہ ہے کہ وہ بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، اور وہ اسی بنیاد پر مشکل ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے نئی باتیں کی ہیں، انہوں نے آ کے تجزیہ کیا ہے، انہوں نے آ کے انالیسس کیا ٹاپک کا، خبریں نہیں سنائیں۔ آپ خبر سمجھتے ہوں گے، اگر میں نے خبر سنی ہے تو میں آپ کو کیوں سنوں آ کے؟ میں کوئی ٹی وی چینل بھی چلا سکتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آ کے تجزیہ کریں، معاشی سطح پہ، فکری سطح پہ، نفسیاتی سطح پہ، ان تمام آپ بنیادوں پر جب کسی ٹاپک کا تجزیہ کرتے ہیں تو تب وہ تقریر بنتی ہے، ورنہ وہ خبر رہے گی۔ جس طرح کہ یہ سارے ہم نے سنا بہت سارے دوستوں نے کہ اس دور میں یہ ہو گیا، تو یہ خبر ہے، یہ ایم سی کیوز ہے۔ جس طرح پیپرز میں ایم سی کیوز آتے ہیں نا کہ کب آزاد ہوا 1947، اور آپ نے وہی آ کے بتا دیا۔ انالیسز، تجزیہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس میں دلیل ہوتی ہے، اس میں آرگیومنٹ ہوتا ہے۔ جب تک آپ آرگیومنٹ نہیں دیں گے، دلیل کا استعمال نہیں کریں گے، آپ تب تک ہمیں خبر سنا رہے ہیں، اور خبر کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تقریر میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بات اتنی طاقتور نہیں تھی کہ وہ مجھے یا آپ کے جو ساتھی مقررین ہیں یا جو ہماری سامعین ہیں، اگر آپ کی بات انہیں آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ڈھال سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دلیل کمزور تھی۔ آپ کی دلیل اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ وہ اگلے کو اپنے نظریے کو چھوڑ کے آپ کے نظریے پر آنے پر متفق کرے۔ تو بس آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنی تقاریر کو خبروں سے تھوڑا نکالیں، آج کے دور کے ساتھ جوڑیں، تھوڑا سا اندر تجزیہ لے کر آئیں، اور تلفظ کے غلط کم سے کم کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجزیہ تو ہم بعد میں کریں گے نا کہ اس تقریر میں تجزیہ ہے کہ نہیں، لیکن اگر آپ نسل بولیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ لفظ جو ہے وہ نسل ہے، امن لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں کہ جو آپ نے ملک لفظ ہے، ملک لفظ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہیں کہ جب آپ بولتے ہیں تو فوراً بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تلفظ کی جو ہیں وہ اغلاط موجود ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ تلفظ اور ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اور میں تو جگہ کا وہ سلیم کوثر صاحب کے 2 شعر ہیں کہ اجنبی حیران مت ہونا کہ در کھلتا نہیں، جو یہاں آباد ہیں ان پر بھی گھر کھلتا نہیں، انتظار اور دستکوں کے درمیاں کٹتی ہے عمر، اتنی آسانی سے تو باب ہنر کھلتا نہیں۔ تو باب ہنر کھولنے کے لیے وقت لگتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ وقت لگائیں گے اور تقاریر پر آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ پھر کسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔